أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، تاریخ اور کلاسک ادب میں بعض اوقات ایسی داستانیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو مکمل طور پر حیران کر دیتی ہیں۔ آج ہم بالکل ایسی ہی ایک پر اسرار اور دلچسپ تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بالکل بنجر اور ویران صحرا کی، اور وہاں پیش آنے والے ایک ایسے معجزاتی واقعے کی جو بظاہر تو بالکل ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانی پیغام چھپا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اس داستان کے اسرار میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک ایسا وسیع و عریض صحرا جہاں دور دور تک ریت ہی ریت ہو، چھلچھلاتی دھوپ، کوئی سایہ نہیں، کوئی پودا یا پتا نہیں، اور پانی کا تو نام و نشان تک نہیں۔ ایسے میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اتنی سخت اور بے رحم جگہ پر کوئی بھی جاندار، کوئی بھی پرندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، تو یہ واقعی ایک معمہ لگتا ہے۔ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جو آج کے ہمارے اس ماخذ کی بنیاد ہے، اور سچ کی بات ہے یہی تجسس ہمیں اس کہانی کے ساتھ مکمل طور پر جوڑے رکھتا ہے۔ تو کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ماخوذ کے مطابق عمار بن یاسر اور جابر انصاری حضرت علی کے ہمراہ ایک سفر پر تھے۔ اب یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی ویران اور خاموش صحرا سے گزرنے والا ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ یہ پس منظر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اس خاموشی اور ویرانی کو ظاہر کرتا ہے جہاں آگے چل کر ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ سفر بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ تبدیلی 3 مراحل میں آتی ہے۔ پہلا مرحلہ، حضرت علی اچانک چلتے چلتے رکتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوسرا، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے حیران کن مرحلہ، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ایسے پرندے سے مخاطب ہوتے ہیں جو وہاں موجود کسی اور شخص کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، مطلب بالکل خلا میں باقاعدہ بات چیت۔ اب ظاہر ہے اس صورتحال نے ان کے ساتھیوں کو شدید الجھن میں ڈال دیا۔ وہ بالکل بلینک تھے۔ ماخذ میں ان کے الفاظ بڑی صراحت سے بیان ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یا امیر المؤمنین، پرندہ کہاں ہے؟ آسمان پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی ان کی نظر میں آسمان بالکل خالی تھا۔ یہ جملہ اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہ ہستی، وہ پرندہ ابتدا میں مکمل طور پر غائب اور پوشیدہ تھا۔ اس کے بعد داستان ایک نیا اور پراسرار رخ اختیار کرتی ہے۔ حضرت علی اپنے حیرت زدہ ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس پرندے کو دیکھنا اور اس کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اس بات میں جواب ملنے پر ایک دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر ماخذ کے مطابق وہ اندیکھا پرندہ جو اب تک کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، آہستہ آہستہ آسمان سے زمین کی طرف اترنے لگتا ہے۔ یہ بالکل وہ مقام ہے جہاں غیب ایک ٹھوس حقیقت بن کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ پرندے کا زمین پر آنا محض ایک دور کا نظارہ نہیں تھا۔ یہ پرندہ سیدھا آ کر حضرت علی کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے، اور ماخذ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ تفصیل بتاتا ہے کہ پرندہ آہستہ آہستہ اپنی پشت سے ان کے ہاتھ کو مس کرنے لگا۔ یہ جسمانی لمس اور قربت اس واقعے کو محض ایک فینٹیسی سے نکال کر ایک انتہائی حقیقی اور جذباتی شکل دے دیتی ہے۔ پرندے کے ہاتھ پر بیٹھنے کے فوراً بعد اس ساری کہانی کا ایک بہت ہی اہم لمحہ آتا ہے۔ حضرت علی اس پرندے کو ایک انتہائی واضح اور طاقتور حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولو، اور بس یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک عجیب و غریب طبعی واقعہ ایک مکمل اور معجزاتی مکالمے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، اب یہ محض ایک پرندے کا کرتب نہیں رہا، بلکہ ایک بہت گہرے روحانی مکالمے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور پھر تحریر ہمیں ایک اور غیر معمولی تفصیل بتاتی ہے۔ جب اس پرندے نے بولنا شروع کیا تو اس نے کوئی عام پرندوں والی آوازیں یا چہچہاٹ نہیں نکالی، بلکہ اس نے بالکل صاف، فصیح اور قابل فہم اور بھی زبان میں کلام کیا۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں، بلکہ ایک باشعور ہستی تھی، اور جو پیغام دیا جا رہا تھا وہ مکمل شعور اور دانشمندی پر مبنی تھا۔ اس باشعور پرندے کے منہ سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ تھے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، ایک انتہائی باوقار، رسمی اور ادب سے بھرپور سلام۔ اس ایک جملے نے فوراً ہی آنے والی گفتگو کا پورا ماحول اور معیار طے کر دیا۔ یہ بے حد احترام اور گہری روحانیت پر مبنی گفتگو ہونے والی تھی۔ اور ہاں، اس سلام سے یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ پرندہ اپنے مخاطب کے اعلیٰ مرتبے سے پوری طرح واقف تھا۔
آئیے اب تک کے سفر کو ذرا ملا کر دیکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ داستان کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہانی کس طرح ایک طبی اسرار یعنی ایک غائب پرندے کے نمودار ہونے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ قدم بقدم ایک بہت بڑے اور گہرے روحانی انکشاف کی طرف اپنا سفر طے کرتی ہے۔ حقائق اور واقعات کو استعاروں میں پیرونے کا یہ انداز کلاسک روحانی ادب کی ایک بہت بڑی اور کمال کی خوبی ہے۔ اور اب کہانی واپس اسی بنیادی اور مرکزی سوال پر آ جاتی ہے جس سے ہم نے آج کے اس جائزے کا آغاز کیا تھا۔ حضرت علی خود اس پرندے سے بالکل وہی سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں تھا۔ اس صحرا میں جہاں نہ پانی ہے نہ پودے، تم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ یہ سوال سنتے ہی ساری کی ساری توجہ اس جواب پر مرکوز ہو جاتی ہے جو پرندہ دینے والا ہے، کیونکہ طبعی اور سائنسی لحاظ سے تو اس کا کوئی جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ اس جواب کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس موازنے کو دیکھنا ہوگا جو متن میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو ہماری روایتی جسمانی غذا ہے، وہی روٹی، دانہ، پانی، جس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اور دوسری طرف روحانی غذا کا ایک بالکل ہی انوکھا تصور ہے جس کا تعلق عقیدت اور بیزاری کے اندرونی جذبات سے ہے۔ پرندے کا آنے والا جواب بالکل اسی روحانی غذا کے گرد گھومتا ہے۔ پرندہ اپنے جواب کا پہلا حصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے: جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو آپ حضرات کی ولایت کا ذکر کرتا ہوں اور سیر ہو جاتا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسے اس بنجر صحرا میں کسی دانے، پودے یا بیج کی بالکل تلاش نہیں ہوتی۔ وہ صرف روحانی لگاؤ، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور کمال دیکھیے کہ یہی روحانی عمل اس کے لیے اتنی توانائی رکھتا ہے کہ اس کی بھوک مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے جواب کا دوسرا حصہ آتا ہے جو پانی اور پیاس سے متعلق ہے۔ اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو آپ حضرات کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں تو پیاس بجھا لیتا ہوں۔ گویا اس تپتے ہوئے بے رحم صحرا میں پانی کے ایک قطرے کے بغیر بھی وہ اپنی بقا کا راستہ نکال لیتا ہے۔ صرف دشمنوں سے دوری اور نظریاتی ناپسندیدگی کا اظہار اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا کام کرتا ہے اور اس کی شدت کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس داستان میں دو بنیادی تصورات، ولایت یعنی گہری روحانی عقیدت اور تبرہ یعنی دشمنوں سے دوری، کو محض فلسفیانہ یا خیالی باتیں نہیں بتایا گیا، بلکہ انہیں ایک جاندار کے لیے بالکل حقیقی اور عملی غذا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس مخصوص پرندے کے لیے یہ دونوں عقائد واقعی لفظی اور عملی معنوں میں خوراک اور پانی کا ایک مکمل متبادل ہیں۔ جب یہ حیرت انگیز اور غیر معمولی مکالمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو تحریر کے آخر میں ہمیں ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت اختتام دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت علی اس پرندے کی یہ گہری روحانی بات سن کر اسے ایک دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: اللہ تجھے برکت دے۔ بس اس ایک چھوٹی سی لیکن جامع دعا کے ساتھ ہی یہ مختصر مگر انتہائی پراسرار اور معنی خیز داستان اپنی پوری روحانی گہرائی کے ساتھ انجام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں یہ داستان ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تاریخی اور کلاسک متون کس طرح ان طبعی ناممکنات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ روحانی عقیدت کی اس لامحدود طاقت کو واضح کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ استارے اور علامتیں محض وقت گزاری کی کہانیاں نہیں ہوتیں، بلکہ بہت بڑے اور پیچیدہ خیالات کو گہرائی سے سمجھانے کا ایک زبردست ذریعہ ہوتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس تحریر نے آپ کو ان قدیم داستانوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے کا موقع دیا ہوگا۔